أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم صدق الله العظيم. اللہ رب العالمین بنی اسرائیل فرعون کی ہلاکت اور غرق ہو جانے کے بعد بنی اسرائیلیوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا اور کس طرح ان کا اگلا قدم بڑھا، اللہ رب العالمین باتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بڑے اچھے طریقے سے مبوّأ صدق بڑے بہترین طریقے کے ساتھ انہیں قرار عطا فرمایا، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور پاکیزہ چیزوں میں سے ان کو بطور رزق عطا فرمایا۔ تھکے ہوئے اور پریشان حال ستم رسیدہ بنی اسرائیل جب اپنے دور میں فرعون کے تسلط اور جبر سے آزاد ہوئے اور فرعون غرق ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو تنہا نہیں چھوڑا اور نبی کی معیت میں فرمایا کہ رزق ہم نے ان کو دیا، قرارگاہ ان کو ہم نے دی، امن کا ٹھکانہ ان کو ہم نے عطا فرمایا تاکہ یہ اپنی اگلی زندگی کو اطمینان کے ساتھ شروع کر سکے۔ لیکن غلامی کا اثر بنی اسرائیلیوں کے اندر سے نہیں گیا۔ جو قومیں غلام رہتی ہیں ان کی سوچ اور فکر جسم آزاد ہو جانے کے بعد بھی صدیوں غلام رہتی ہیں اور غلامی ان کے اندر سے ختم نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اچھے رزق کے ساتھ ان کی نصرت فرمائی، بہترین ان کو قرار عطا فرمایا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ پھر انہوں نے کوئی ایسے ویسے اختلاف نہیں کیا، علم کے ساتھ اختلاف کیا۔ جب انسان کو سیاہ اور سفید کی خبر لگ جائے، غلط اور صحیح کی پہچان ہو جائے اور اس کے باوجود وہ فتنہ پردازی کی طرف بڑھے اور غلط بات کا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دے تو اللہ رب العالمین کو اس کے اوپر بہت غصہ آتا ہے کہ جب ہم نے ان کے سامنے حقیقت کو کھول دیا اور ہم نے ان کے سامنے سچائی سے پردے اٹھا دیے ہیں اور نبی محترم علیہ السلام ان کو پوری طرح سے حالات سے آگاہی فرما رہے ہیں، تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے کہ مفت میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ٹکر لینا اور بے مقصد رائے ہدایت سے بغاوت اختیار کرنا آخر کس وجہ سے ہے؟ تو فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ انہوں نے اختلاف کیا علم آنے کے بعد، جب روشنی مل گئی، ظاہر ہے جاہل آدمی تو کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، جب ان کو روشنی مل گئی تو چاہیے یہ تھا کہ اس کو وہ اپنا لیتے، اس کا وہ شکر بجا لاتے
اور وہ اس کی روشنی میں اپنے آپ کو چلاتے، لیکن ہوا یہ کہ یہ مختلف باتوں کے اندر پڑ گئے، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اور رب کے دیے ہوئے امن کو یہ بھول گئے اور مختلف طرح سے خرابیاں کرنی شروع کر دیں۔ تو اللہ رب العالمین کو ایسے لوگوں کا طرز بالکل پسند نہیں ہے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک تمہارا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما ان جھگڑوں کے اندر، کانوا فیہ یختلفون جن کے اندر یہ اختلاف کیا کرتے تھے، جن کے اندر یہ جزیاں اٹھایا کرتے تھے۔ مسلمان جب اپنے دین پر اعتراض کرتا ہے تو کافر کو موقع ملتا ہے، اپنے گھر کے اندر جب بغاوت ہوتی ہے تو باہر کے لوگوں کو پھر کریدنے اور کھوج لگانے کا موقع مل جاتا ہے۔ جب اپنے لوگ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارتے ہیں تو پھر باہر کے لوگوں کو بھی اس شجر کو کاٹنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں تمہارے اندر اچھی نہیں ہیں۔ آج بھی اگر دنیا میں اسلام مظلوم ہے تو اس میں مسلمان خود ایک حد تک وجہ ہے کہ مسلمان نے اپنے آپ کو ان کاموں سے خود دور کر لیا جن پر اللہ رب العالمین نے اس کو پابند کیا تھا، جن کی ذمہ داری اللہ نے اس کے کندھوں کے اوپر ڈالی تھی۔ آج مسلمان ان فرائض سے اور اللہ کے ان حکموں سے ایسا غافل ہے کہ اس کو پتہ تک بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا بتایا ہوا رستہ ہے اور یہ دین کی طرف نکلنے والی راہیں ہیں اور یہ رستے مجھے رب کے ساتھ ملانے والے ہیں۔ مسلمان اپنی مسلمانی کو بھول بیٹھا تو آج دنیا کے کافر اس کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی ذات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نہ ہماری مسجدوں کی ان کے ہاں کوئی قدر ہے، نہ دینی شعار کی ان کے ہاں کوئی قدر ہے۔ قرآن مقدس وہ جب چاہیں اس کو نظر آتش کر دیں۔ ان حالات کو مسلمانوں نے خود اپنے اوپر مسلط کیا ہے۔ جب مسلمان خود اس قرآن سے غافل ہے تو ان کو موقع مل جاتا ہے۔ دنیا کے اندر تمام اسلامی ممالک میں کہاں قرآن زندہ ہے، کہاں قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہے؟ سود کا نظام مسلمانوں میں جڑ پکڑے ہوئے ہیں، حرام کے اندر مسلمان مبتلا ہیں، اکثر کمائی کے ذریعے مشکوک اور ناجائز ہیں۔ تو یہ بھی تو قرآن کو آگ لگانے کے مترادف ہے کہ جن چیزوں سے قرآن مجید نے خود منع کیا ان چیزوں میں خود مسلمان پڑ گیا، تو یہ بھی تو اس کو جلانے والی بات کے مترادف ہے۔ لیکن جو جرم اپنے ہاتھ سے سرزد ہوتا ہو اس کو کوئی جرم نہیں سمجھتا، اس گناہ سے نفرت نہیں ہے جو گناہ بندہ خود کرتا ہے، اس گناہ سے نفرت ہے جو دوسرا کرتا ہے۔ حالانکہ گناہ تو ایک جیسے ہیں، گناہ تو گناہ ہے، اور جب تک گناہ اور معصیت زندگی میں ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کا قرب اور نور کے راستے کی روشنی مقدر نہیں ہوتی، تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ان کا اختلاف کرنا علم آنے کے بعد اور روشنی مل جانے کے بعد ہرگز مناسب نہیں تھا، اس لیے کہ اس سے ان کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان دراڑیں پیدا ہوتی ہیں، زمین کے اندر فساد سر اٹھاتا ہے، فتنوں کی راہیں ہموار ہوتی ہیں اور طرح طرح سے لوگوں کے اندر بے دینی اور معاشرے کے اندر گمراہی کی فضا قائم ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا ان ربک، بے شک تیرا رب، یقضی فیصلہ فرمائے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، فیما ان جھگڑوں کے اندر، کانو کہ جن جھگڑوں کے اندر یہ تھے، فیہ یختلفون اختلاف کرنے والے اور مختلف طرح کی باتیں کھڑی کرنے والے، رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ فرمائے گا اور انہیں پتہ چلے گا کہ ہم کن باتوں کے پیچھے لگے رہے اور اللہ نے ہمیں کن باتوں کی طرف متوجہ کیا تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو باخبر کرنا چاہتے ہیں
یہ کتاب ہمارے عمل کے لیے ہے، یہ کتاب ہمارے اپنانے کے لیے ہے۔ فتنوں کے اس دور کے اندر چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان اس قرآن کے ساتھ اور جڑ جاتے، لیکن موبائلوں کی دکانوں پہ رش اور انتہا درجے کا رش۔ کیوں کہ لوگوں کی زندگی موبائل سے جڑی ہے، لوگوں کا شوق انٹرنیٹ سے پورا ہوتا ہے۔ اگر ان کا شوق قرآن سے پورا ہوتا تو مسجدوں میں رش ہوتا، اگر ان کا شوق سجدوں سے پورا ہوتا تو نمازوں میں رش ہوتا، لیکن لوگ رب کا دروازہ چھوڑ چکے ہیں، لوگ دنیا کی طرف متوجہ ہیں۔ یہ حال مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کی اولادوں کا ہے، اور پھر یہ ایسی بلا مسلمانوں کے سر مسلط ہوئی، ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ، ہر مصروف اور غیر مصروف آدمی، ہر طرح کا آدمی اس کو ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے، اور اس کو ایسا دل سے لگایا ہوا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ یہ پڑے کس چیز کے پیچھے ہیں اور اس چیز سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ غفلت قرآن مجید کو جلا بیٹھی، مسلمانوں کی یہ غفلت قرآن مجید کو بہت دور گرا بیٹھی، اور ہماری زندگیوں اور گھروں سے، در و دیوار و سقف و جدار سے قرآن مجید کو اللہ نے اٹھا لیا۔ ایک قرآن کا اٹھنا قیامت کے قریب ہے، جب اس کے گتے اور ورق رہ جائیں گے، اور ایک صبح ایسی ہوگی کہ اس میں الفاظ نہیں ہوں گے۔ ایک اٹھنا اس صورت میں ہے کہ اس پر عمل ختم ہو گیا، اس کی پہچان اور شناسائی ختم ہو گئی، اس کی طرف مسلمانوں کا دھیان ختم ہو گیا، مسلمانوں کے نزدیک نمازوں کی حاضری کی اہمیت نہ رہی، جمعہ اللہ نے فرض کیا تھا اور جمعے کی فرضیت کا احساس نہ رہا، اس کی طرف مسلمانوں کے لیے وقت نہ رہا، اوقات کار ایسے بنا دیے، اداروں کا نظام ایسا بنا دیا کہ عین 1:15 چھٹی کرنا، تاکہ مسلمان جمعے کی حرمت کو خود پامال کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ آخر ہفتے میں ہر 7ویں دن وہ اس نظم کو تو نہیں توڑ سکتا جس سے وہ تنخواہ لیتا ہے، لا محالہ وہ جمعے سے محروم ہوگا، لا محالہ وہ جمعے سے دور ہو جائے گا۔ تو جمعہ تو کمائی کا دن تھا، جمعہ تو رب کو پانے کا دن تھا، جمعہ تو اللہ کی عظمت کو قرب سے دیکھنے کا دن تھا، لیکن مسلمانوں کے اندر غفلت، دین سے دوری اور عدم فہم اسلام و احکام، جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کے قریے اور بستیاں، شہر محلے اور علاقے، مسلمانوں کے بچے بڑے اور چھوٹے، شہر اور محلے، مسلمانوں کے چوک چوراہے پڑے اور ان پڑھ، مسلمانوں کے حکام اور عوام اس قرآن سے پوری طرح غافل ہیں اور اس قرآن کے احکام سے پوری طرح سے دور ہیں۔ اور آج مسلمان اس بات پر احتجاج کر رہے ہیں کہ سویڈن کے اندر ایک شخص نے قرآن مجید کو جلا دیا، تو کیوں جلا دیا؟ صدام حسین کو پھانسی ہوئی تو عید کی صبح، مسلمانوں تمہاری اوقات کیا ہے؟ عید کی صبح صدام حسین کو پھانسی ہوئی کہ تم کر کیا سکتے ہو؟ قرآن مجید جلایا گیا تو عید کے دن اندر مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، باہر قرآن مجید سے فٹ بال کھیلا جا رہا ہے۔ ایسا تو کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان ایسا بھی ہو کہ جس کی زمین جائیداد پہ قبضہ ہو جائے، اس کی گاڑی کوئی اٹھا کے لے جائے، اور میرا خیال ہے وہ اتنا بھی پریشان نہ ہو جتنا قرآن پر سب نمازیوں کو پریشان ہو جانا چاہیے۔ یہ احتجاج میں احتجاج کچھ بھی نہیں، ایک احتجاج اللہ نے ہمیں دیا تھا کہ دین کے دفاع کے لیے تم نے کافروں کے ساتھ کس طرح سے پن اپنائے، وہ احتجاج ہمارے دماغ سے نکل گئے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اندر سارے مسائل کا حل بتایا تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان کو ان باتوں کی خبر تک نہیں، آج مسلمان کو جائز ناجائز تک پتہ نہیں ہے۔ تو جب یہ حالت ہوگی تو قرآن جلے گا؟ قرآن مجید کو لوگ، قرآن مجید کو پاؤں کے ساتھ کھیلنا کوئی آسان بات تو نہیں۔ دنیا کے کافر یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ تم بس کر چکے ہو، تم مٹ چکے ہو، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، اور وہ قرآن مجید کو جلا رہے ہیں۔ ان کے ہاں اتنی آزادی ہے، یہودیوں کے ہاں مذہب کو گالی دے دو تو سزائے موت ہے، عیسائیوں کے ہاں ان کے دھرم پہ منہ کھولو تو سزائے موت ہے، اور ہمارے یہاں قرآن جل جائے، مسجد گر جائے، جو کچھ مرضی ہو جائے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، عام بات ہے۔ مسلمانوں کے یہ حالات ہیں، چونکہ ہم نے اپنے بچوں کو دین پڑھایا ہی نہیں، ہم ترقی کے چکروں میں پڑے ہوئے،
زندگیاں گزر گئی ہیں، لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ترقی کیا چیز ہے۔ آیا کیا سکول اور کالج اور یونیورسٹی یہ منع کر دی ہے کہ تم قرآن نہ پڑھو؟ تم ڈاکٹر صاحب تب بن سکو گے، وکیل صاحب تب بن سکو گے، وزیر اور مشیر، چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری اور جسٹس اور وزیر اعظم اور صدر تب بن سکو گے جب بے نمازی ہو جاؤ گے۔ یہ تو نہیں کہ یہ تو مسلمان ہونے کے ناطے سے فرض ہے، اور ان چیزوں کو اپنانا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن مسلمان کے اندر مسلمان والی گرمی جوش جراثیم ہوں گے تو مسلمان ان چیزوں کی طرف بڑھے گا۔ اگر یہ جذبات ہی نہیں ہوں گے تو پھر مسلمان کس طرح سے ان چیزوں کی قدر کر سکے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبت، انبیاء اور صلحاء کی محبت اور کفر کی نفرت۔ آمنت باللہ العظیم، میں ایمان لایا اللہ پر جو سب سے بڑا ہے، وکفرت بالجبت والطاغوت، اور میں انکاری ہوں ہر اس بات کا جو کفر اور ذلت اور گمراہی کے راستے سے آتی ہوں۔ مسلمان کا چھوٹا سا بچہ حکم ہے اس کو کلمہ سکھاؤ۔ چھوٹا بچہ جس کی توتلی زبان ہوتی ہے، وہ بھی دنیا کے کافروں کو للکار رہا ہوتا ہے، لا الہ، میں تمہارے بتوں کو، خداؤں کو نہیں مانتا، الا اللہ، میں مسلمان ہوں، میں صرف اللہ کو اللہ مانتا ہوں۔ اسلام تو پہلے دن مسلمان کو کفر کے انکار پر کھڑا کرتا ہے۔ چھوٹی ساری جان ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ سب سے پہلے انکار کر رہا ہے دنیا کے کفر کا، کفریہ نظام کا، اسلام دشمنوں کا، لا الہ۔ اگر یہاں تک کہ کوئی رہے تو دہلی ہے کہ وہ تو یہ کہتا ہے خدا ہی کوئی نہیں، لا الہ، اللہ ہے ہی کوئی نہیں، الا اللہ نے اس کو بچایا کہ اللہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ مشکل کشا، حاجت روا، نظام دنیا چلانے والا ایک اللہ ہے، لا الہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، ایک اللہ کی ذات ہے، اس اللہ کی ذات کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو مسلمان کو پہلے دن اس کلمے نے غیور بنایا، اور پہلے دن مسلمان کو اس کلمے نے زندہ دل بنایا۔ لیکن جب ہم بڑے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، چاہے یہودی کے گھر پیدا ہو، ابواہما یحودان یا ینصران۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، او ینجسان، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ والدین جس طرح کے ہیں وہ اس کو اس طرح سے کرتے ہیں، وہ اس کو اس طرح سے کر دیتے ہیں۔ ابھی یہ پب جی کا ایسا زور مسلمانوں میں آ گیا کہ ہمارے 99% لوگ پب جی کھیلتے ہیں۔ یہ کمائی کہاں سے مسلمانوں میں اتنی فضول آ گئی؟ اور اس پب جی نے ایسا معذور کر دیا مسلمانوں کو کہ اب یہ ایسے قاتل تیار کیے جا رہے ہیں، ایسے فسادی تیار کیے جا رہے ہیں کہ ان کو بھی پتہ نہیں۔ اللہ ہی حفاظت فرمائے، یہ ایسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے کہ سمجھ نہیں آتی یہ کیا کرے، کتنا پیسہ اس کے اوپر لگ رہا ہے، کتنی نیندیں اس کے پیچھے ویران ہو رہی ہیں۔ لیکن افسوس، اور ہمارے وہ لوگ جو مسجدوں میں نہیں آتے وہ تو یہ کام کرتے ہیں، ہمارے وہ لوگ جو نمازی بھی ہوتے وہ بھی پب جی کے اندر پڑے۔ بھئی یہ حرام ناجائز ہے۔ اللہ نے تو اتنی کثرت سے نماز نہیں رکھی، 50 کی 5 کی، بھئی نماز ہی پڑھتا رہے گا، پاگل ہو جائے گا، اور کام نہیں کر سکتا۔ حج ساری زندگی میں ایک رکھا، بے شک مالدار ہے، دنیا کی ریل پیل ہے، لیکن ساری زندگی کا مدینے کا سفر ہی کرتا رہے گا، مکے کے اندر ہو یا باہر ہو، دنیا کے آخری کونے، بس ایک دفعہ کر لیا کافی ہے، کوئی اور ضرورت نہیں ہے زیادہ تکلیف۔ عبادات کے اندر بھی حدود رکھی، ایک طریقہ رکھا، سفر ذرا ذرا شروع ہو گیا، 48 میل ہے تو بس اجازت دے دی کہ آپ قصر پڑھ لو، آپ آدھی کر لو، فجر کی پوری پڑھنی ہے سفر میں بھی، ظہر کے صرف 2 فرض ہیں، عصر کے صرف 2 فرض ہیں، مغرب کے صرف 3 فرض ہیں، عشاء میں صرف 2 فرض پڑھنے، 3 وتر پڑھنے، آپ مسافر ہیں، آپ کو اجازت۔ یہ مصیبت جو مسلمانوں نے اپنے سر سوار کی ہے سمجھ نہیں رہے۔ ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی ایک لڑکی پب جی کھیلتی تھی، بچوں والی تھی، اس کا ہندوستان کے کسی ہندو سے پاکستانی لڑکی، پب جی کے اوپر یہ رانا لگ گیا، اس کے 4 بچے،
بڑا بچہ 22 سال کا ہے، وہ خامد اس کا دبئی ہوتا ہے، اپنے بچوں کو لے کے ہندوستان چلی گئی، اندازہ لگو یہ پب جی کر۔ اب ان والدین کو سمجھ آتی ہے کہ واقعی یار غلط ہو۔ اب دیکھو نتیجہ دیکھو کہ دولت کے پیچھے ایسے لگے کہ گھر بھول گئے، 9 سال ہو گئے باہر سے نہیں آئے، تبلیغ میں چلا جائے، جہاد میں چلا جائے تو کہتے ہیں ہائے گھر کا پتہ نہیں تھا، والدین کا، ادھر مر رہا ہوگا، اسپتال پڑا ہوگا، بچے کا ٹکٹ ختم لگ گیا ہے، ویزا لگ گیا، چھٹی ختم ہو گئی، کہتا کوئی بات نہیں، جاؤ مجھے اللہ کے حوالے کرو۔ دنیا کے اتنے حریص اور لالچی ہیں۔ اب آپ نتیجہ، اس نے کہا میرے بچے واپس کرو، بیوی میری طرف سے، وہ تو ویسے ہی جب اس نے قدم اٹھایا مرتد ہو گئی، وہ تو ایک کافر کے ملک میں جا رہی ہے، کافر سے شادی ہی تھوڑا ہوتی ہے، وہ تو مرتد ہوگی۔ اب اندازہ لگاؤ کہ 4 بچوں کی ماں ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میں کفر کر رہی ہوں، میری آخرت کا کیا بنے گا۔ یہ وہ جاہل لوگ ہیں کہ جو ترقی کے نام کے اوپر جیتے اور پلتے، لیکن یہ لوگوں کو درد سمجھ نہیں آتا۔ اب بچی کے والدین چیخ رہے ہیں اس عورت کے کہ ہماری بچی ہے، اس نے گو طلاق دے دی ہے، لیکن ہمیں بچی واپس کرو۔ اب اندازہ لگاؤ یہ کیا حال ہے مسلمانوں کے۔ اس شروع میں ہمیں کہتے تھے ہم نے ٹی ویاں اپنے گھر میں اس لیے لگائی ہیں، دیکھو اس میں درس قرآن بھی ہوتا ہے، دیکھو اس میں فلاں کیا درس قرآن ہوا، اس میں غامدی جیسے لوگ آ کے بیٹھے ہیں، اس میں علی انجینئر جیسے لوگ آ کے بیٹھے، انہوں نے آپ کو قرآن سے دور کیا، انہوں نے آپ کو اشکالات کے اندر ڈالا، اور آج نوجوان دین سے اور علم سے ٹوٹ رہا ہے۔ یاد رکھو باطل آدمی، گمراہ آدمی، بے دین لابی جب بھی آپ کو کسی کفری بات میں ڈالے گی تو پہلی شرط آپ کے ساتھ وہ یہ لگائیں گے علماء سے نہیں ملنا، ان کے ساتھ نہیں آپ نے ملنا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا بیج اگنا ہی نہیں ہے اگر یہ کسی عالم سے مل بیٹھے، کہ وہیں سے تو اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ بے شک بیمار ہو لیکن ڈاکٹر سے نہیں ملنا، یہ بڑے بے ایمان ہوتے ہیں، ان سے نہیں ملنا، تو اس کا علاج کون کرے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ تم اگر سچے ہو تو تم کہو کہ یار اپنے عالم کو لے کے آؤ، میں بات کرتا ہوں، یہ کیا وجہ ہے؟ تمہارے جھوٹے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یار علماء سے نہیں ملنا، عالم سے نہیں بات کرنی، اور پھر کیا کہیں گے یہ ویسے ہوتے، ان کو نہیں پتہ، تمہیں پتہ ہے تو تم ہمیں بتاؤ، ہمیں بھی پتہ لگے تمہیں کیا پتہ ہے۔ تو باطل کام کرنے والوں کی پہلی علامت یہ علماء سے توڑیں گے، اور پھر علم سے دور ہو جائے گا، اور پھر وہ اپنے آپ کو ہدایت کے اوپر سمجھے گا۔ اس لیے قرآن مجید جس کو ہم کھول کے بیان کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ اب کافروں کے خلاف کیا احتجاج کریں ہم، کس احتجاج کو کریں؟ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ یہاں جو کشمیر آٹا آتا ہے اس کے خلاف احتجاج نہ کریں آج ہم، یہ غریبوں کو نہیں دیتے، یہ کیا وجہ ہے کہ کچہری سے پرچی لینا پڑتی ہے؟ وہی دجال والی بات جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال جس کو چائے کا دے گا، یہ دجال والا کام کیوں ہے؟ یہ کیا وجہ ہے، کیا چکر ہے؟ شکار کے اوپر پابندی ہے، جی شکار کریں گے فلانی دفعہ لگی، لیکن کیا سب پہ پابندی ہے یا کچھ لوگ کھاتے ہیں یہ بھی پتہ ہے کہ نہیں؟ غریب آدمی بیچارہ، اور غریبوں کا بھی 100% علاج ہے۔ یہ بھی ان بے دینوں کو آگے کر کے لاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں، بے دینوں کو جن کو وضو نماز کا پتہ نہیں ہے۔ آپ یقین مانیں اگر ابھی آپ میں سے کوئی بندہ شام سے پہلے پورے ممبر کے تمام مکانات کو سونے کا بنا دے اور اس کے گھر میں سونے کے درخت لگا دے، چاندی کے پتے لگا دے، اور 2 فوارے ایک گھر کے دائیں طرف ایک بائیں طرف پانی کے لگا دے، ایک پانی زمزم کا آتا ہو ایک عام آتا ہو، اتنا نواز دے، ہر بچے بوڑھے کو مالدار کر دے شام سے پہلے، شام کے بعد الیکشن ہو، ووٹ پھر بھی طارق فروغ کو۔ طارق فروغ کا نام میں نے اس لیے لیا، کوئی بھی ہو دین کو لوگ پسند نہیں کرتے، یہ کام آپ کتنے بھی حاجی اور نمازی بن کے کر دو، ووٹ پھر بھی ان کا ہے، کسی کو ووٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب ان لوگوں کو آگے کرو گے جن کو احکام کا پتہ ہی نہیں، جن کو حلال حرام کا پتہ ہی نہیں، جن کو جائز ناجائز کا پتہ ہی نہیں، تو کیا کما لو گے، کیا کھا لو گے، کیا پا لو گے، کیا حاصل ہوگا؟ تو مسلمان ایک پتھر کی مانند ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس کالابل المئہ، ایک وقت آئے گا لوگ ایسے ہوں گے جیسے
100 اونٹ، لم تجد فیہ راحلہ، ایک بھی ان میں سواری کے قابل نہیں ہے. 100 اونٹ کھڑا ہے، سواری کے قابل ایک بھی نہیں. اس زمانے میں سواریاں یہی اونٹ گھوڑے ہوتے تھے، اسی اونٹ کی مثال دی. آج میں سوچ لو کہ 100 گاڑیاں موٹر سائیکل کھڑے ہوں، کسی کا ٹائر پنچر ہے، کسی کا ریڈیٹر خراب ہے، کسی کا سوئچ آن نہیں ہوتا، آپ کو مشکل پڑ گئی، اب کیا کرو گے؟ کس کو لے کے جاؤ گے؟ بندہ کہ یار اتنی گاڑی کا ساری خراب ہے. تو فرمایا مسلمان ہوں گے مسجد بری ہوگی. مسلمان محمد سعد، محمد ندوی، حفظ الرحمن، مجیب الرحمن، مطیع اللہ، غلام اللہ، فلانا اللہ، لیکن نماز کا پتہ نہیں، وضو کا پتہ نہیں، اذان کا پتہ نہیں، حلال کا پتہ نہیں، حرام کا پتہ نہیں، تو کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ 10 دن ہو جاتے ہیں، 40 دن گزر جاتے ہیں، بچہ پیدا ہوا، بچی پیدا ہوئی، نام رکھا ہے نہیں. سوچ رہے کیا سوچ رہے ہو؟ کیا نام رکھنا چاہتے ہو؟ نام رکھو جو رکھنے کا. قرآن میں، حدیث میں صحابہ کے نام، اصحابیات کے نام، لیکن ایسا الٹا سا نام نکال کے لائیں گے جو کائنات میں کہیں نہیں ہوگا. بھئی نام کی فکر کرنے کی بجائے کردار کی فکر کرو کہ اس کا کردار سمر جائے. ایک با کردار بچہ ہو، یہ با کردار بچی ہو، اس کی فکر کیوں نہیں؟ کس چیز نے ہماری مسجدوں کو خالی کر دیا؟ اس دن مجھے چھوٹا ذرا کام پڑ گیا موبائل کے حوالے سے. میں مغرب پڑھ کے شہر گیا، مجھے 10 سال ہو گئے بمبر. یہ اتنا وقت میں نے پہلی دفعہ ان 10 سالوں میں شہر خرچ کیا. مغرب پڑھ کے گیا، عشاء ہو گئی، میں دوڑا آ کے عشاء پڑھائی. عشاء پڑھ کے پھر گیا، میں 11 بجے واپس آیا. میں 1000 دفعہ اللہ کے آگے توبہ کرتا ہوں، یہ میرے گناہ کبیرہ. جس دکان پہ جاتا ہوں 20 لڑکے کھڑے، 2 3 عورتیں کھڑی، میرا موبائل خراب ہے، یار میں نے پب جی کھیلنی. کیا ہو گیا مجھے؟ الناس کالابل المئہ، لوگ ایسے ہیں جیسے 100 اونٹ، لم تجد فیہ راحلہ، ایک بھی سواری کے قابل نہیں. پیسے لٹا رہے ہیں لیکن حرام کے اوپر، ناجائز کے اوپر، غریب کے اوپر نہیں لگاتے، غریب کے اوپر نہیں. تو مسلمان بنے گا تو اگلی منزل شروع ہو. مسلمان بنے گا تو اگلا حساب شروع ہو. طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کی بلائیں، اور پھر وہ فتنے جو دین کے نام پر ہیں وہ تو اور ہی زیادہ خراب ہیں. جن کو دین کے نام پہ کھڑا کیا گیا، جن کو اسلام کے نام پہ کھڑا کیا. افسوس ہماری مٹی ایسی ہے. یا غلام احمد قادیانی آیا، اس نے کہا میں نبی ہوں، لوگوں نے اس کو مان لیا، لوگ اس کے پیچھے. آج قادیانیوں سے ملک بڑھا ہے، آج مرزائیوں سے ملک بڑھا ہے. اور آپ دیکھ لو ہمارے اس ممبر کے اندر یہ جو مرزائیوں کا دواخانہ ہے صابری، یہاں سے کیا مسلمان دوائی نہیں لیتے؟ میں نے خود کتنے مسلمانوں کو، حاجیوں نمازیوں کو دیکھا، داڑھی والوں کو دیکھا، بغیر داڑھی والوں کو دیکھا، وہاں سے دوائی لے کے نکل رہے ہیں. جی اس کی دوائی سستی ہے. افسوس اتنا یہ ذلیل ہو گیا مسلمان، اتنا گھٹیا ہو گیا ہے کہ یہ یقین مان لو، یہ جب دجال آئے گا آپ دیکھنا حشر کیا ہوگا. مسجدوں میں نمازیں پڑھنے والے، سال بعد حج کرنے والے، ٹوٹا پھوٹا صدقہ کرنے والے، یہ سب لوگ کافر ہو جائیں گے. یار سب لوگ کافر ہو جائیں گے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہو؟ کوئی بھی نہ رہے گا، خالی ہو جائے گی دنیا. شاذ و نادر، خال و مثال لے لو، پورے شہر میں شاید کوئی ایک مسلمان نہ ملے. آج آپ اندازہ لگا لو کہ لوگ پب جی کے دیوانے ہیں یا بیت اللہ کی زیارت کے دیوانے ہیں. یہ مسلمانوں کے اوپر کیا تمہیں موبائل کا شوق ہو گیا؟ کیا اس چیز کے پیچھے تم پڑ گئے؟ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، ان کو اس مصیبت کے اندر، اس طوفان کے اندر ڈالو. اور بعض دینداروں کے گھروں میں یہ بلا ہے، بچے کو موبائل، یہ کارٹون دیکھ رہے. بھائی کارٹون کو صحابہ کے بچے تھوڑے، کارٹون کو اولیاء اللہ کی اولاد کا نام تھوڑے. نعوذ باللہ کہ کارٹون کیوں دیکھتا ہے؟ یہیں سے کام بڑھتا ہے. فرمایا کہ جب فتنوں کا دور آئے گا تو جو بندہ ایسے جھانک کر بھی دیکھے گا فتنے میں پڑ جائے گا. بچے گا وہی جو ادھر نگاہ بھی نہیں کرے گا، جو جھانک کے بھی. جیسے آج ہمارے لوگوں کا مزاج ہے، یار دیکھتے ہیں، یار دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بس دیکھا تو گیا، فتنے میں پڑ گیا، مصیبت میں پڑ گیا، کفر میں اتر گیا. اب کیا کرے گا؟ کدھر جائے گا؟ کون اس کی جان چھڑائے؟ اس لیے فتنوں سے بچو. آج 18 ذی الحج ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن. آج حضرت عثمان کو شہید کر دیا. وہ ہمارے امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ سوم ہیں.
جناب رسول اللہ علیہ وسلم کے داماد 2 شادیاں ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، لیکن دین اتنا عزیز تھا، حضور علیہ السلام جنگ کے لیے جا رہے تھے، حضرت عثمان کی زوجہ محترمہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیمار تھی، حضور علیہ السلام جہاد میں جا رہے، حضرت عثمان کو کہا کہ تم پیچھے رہو کہ میری بیٹی جو تمہارے نکاح میں ہے یہ بیمار ہے، تم اس کے پاس رہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے واپس آئے، شہر میں داخل ہو رہے تھے، بیٹی کا انتقال ہو چکا تھا، جنازہ ہو چکا تھا، قبر پہ مٹی پڑ رہی تھی، کوئی نہیں منہ رکھا کے ابا جی آ کے منہ دیکھیں گے، یہاں لوگ 2 دن منہ رکھتے، 2 دن دفن ہی نہیں کرتے، کہاں چلا گیا اسلام؟ اس منہ کو دیکھ کے کیا کرو گے؟ 3 دن منہ قبر کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی بیوی 1 سال قبر کے اوپر خیمہ لگا کے بیٹھ گئی، سخت چوٹ لگی، لوگوں نے بہت سمجھایا لیکن بیٹھے، سال بعد خیمہ اکھاڑ لیا، گھر آ گئی، جب چلی تو پیچھے سے غیبی آواز آئی، کیا جو چھن گیا تھا وہ پا لیا؟ کیوں بے دینی میں پڑ جاتے ہیں ہم لوگ؟ کیوں ہم دین کا احساس نہیں کرتے؟ تو ان چیزوں کے اندر مسلمانوں نہ ڈالو اپنے آپ کو، فتنوں کے اندر نہ مبتلا کرو اپنے آپ کو، کام خراب ہو جائے گا۔ ایک وقت آئے گا لوگ سر پکڑ کے کہیں گے کہ واقعی یار ممبر والے لوگ صحیح کہتے تھے، لیکن کام ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، فکر ابھی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ موبائل ترقی نہیں ہے، یہ قرآن ترقی ہے۔ آج احتجاج ہے، لوگ احتجاج کریں گے، آپ کو بھی میرپور چوک میں جانا چاہیے، ہمیں بھی لوگوں نے کہا جی آپ میرپور چوک، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں ایک تقریر ہوگی، کیا کہ ہم یہ کر دیں گے۔ آج لوگ مذہبی لوگ بھی سٹیٹس لگاتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں، مذہبی لوگ سٹیٹس لگاتے ہیں، ممبر والے، کیا کہ کافروں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، اگر تمہیں پتہ ہوتا تو تم نہ جلاتے۔ تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ ہم تھکے ہوئے ہیں، ہم مرے ہوئے ہیں، ہم طاقت کھو بیٹھے ہیں، اب اللہ جانے اور اللہ کی کتاب جانے۔ اب مسلمان اتنا ہی کر سکتے، کیا کر سکتے؟ آپ بتائیں کیا ہو سکتا؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر ممبر میں UN والے یہ قرآن جلائیں تو آپ میں سے اور مجھ میں سے کون ہے جو ان کو روکے گا؟ کوئی غیرتی ہوگا، کیا کر لیں گے لوگ؟ اگر ادھر کوئی یہ حرکت کرے تو کس کی مجال ہے کہ ان کا رستہ روکے کہ تم قرآن کو نہ جلاؤ؟ مسلمان کہاں ہے؟ ہمارے موٹر سائیکل سے کوئی ہوا نکال دے تو ہم لڑنا جانتے ہیں، کیوں؟ والدین نے بچپن سے سکھایا۔ ہماری بکری کو کوئی پتھر مار دے تو ہم اس کو تڑی لگانا جانتے ہیں، چونکہ ہم نے یہ ساتھ رہ کے سیکھا۔ ہمارا دیہاتی ماحول ہے، جانور لوگوں نے رکھے ہوئے، گائیاں بھینسیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں، گوبر کرتی ہیں بندھے ہوئے، تو ذمہ دار لوگ کیا کرتے ہیں؟ گوبر کرنے کے بعد بھینس کا پاؤں گوبر کے اوپر نہیں آنا چاہیے، سلامت پیچھے واپس آئے، تو یہ لوگ کامیاب ہیں۔ ان کو پتہ ہے زمیندارہ کیسے کرتے ہیں، جانور کیسے پالتے۔ گوبر کے اس ڈھیر کی قدر ہے، دین حق کی قدر نہیں۔ مسلمان کا حال یہ ہے جیسے اجڑی ہوئی بستی نہیں ہوتی، اور جیسے خزاں کے اندر درخت نہیں ہوتے، اور جیسے کوئی پتھروں کا شہر نہیں ہوتا، یا جیسے کوئی ویرانی قبر نہیں ہوتی، یہ مسلمان کا، یا جیسے کوئی بوڑھا بیمار زندگی سے مایوس نہیں ہوتا اور اس کو سوائے ہائے ہائے کرنے کے وہ بھی بے اختیار جو نکل رہی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز پر قدرت نہیں ہوتی، یہ مسلمان کا حال ہے۔ مسلمان کو اپنی روحانیت کا پتہ ہی نہیں، ہماری روحانی زندگی بھی کوئی تھی، ہمارا اندر کا بھی کوئی جہان تھا، اس کے ہم محافظ تھے، وہی ہمارا وجود تھا، اسی سے ہماری بقا تھی۔ مسلمان کو کوئی پتہ نہیں، مسلمان کو کوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جب دوسری بیگم بیوی فوت ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میری 40 بیٹیاں ہوتی، میں ایک کے بعد دوسری عثمان کو دیتا جاتا۔ صحابہ کے بارے میں کبھی ذہن غلط مت بنانا، یاد رکھنا، یہ تمہیں موبائل اسی لیے دیا گیا ہے کہ تم صحابہ کے خلاف ہو جاؤ، چونکہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، یہ تمہیں موبائل اسی لیے دیا گیا ہے، اور کچھ نہیں ہے اس کا مقصد۔ صحابہ دشمنی کا بیج کبھی اپنے دماغ میں نہ بونا، یاد رکھو۔ صحابہ تو وہ لوگ ہیں جن کے زمانے میں اسلام اٹھا ہے، اگر صحابہ میں ایمان تھے نعوذ باللہ، اگر صحابہ میں اسلام نہیں تھا تو بعد میں اسلام کہاں سے آ گیا؟
ایک بچہ جب چلنے کی عمر کا ہوا اٹھ نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، اسی طرح 10 سال کا ہو گیا آزاد جڑ گئے، اس کی گھر اولاد ہو سکتی ہے، اس کی نسل پھیل سکتی ہے۔ صحابہ ہی اگر نعوذ باللہ ایمان میں گئے گزرے تھے تو آگے یہ ہمارے پاس قرآن کہاں سے آ گیا، یہ ہمارے پاس دین کہاں سے آ گیا؟ اور پھر یاد رکھو یہ گمراہ لوگ تمہیں حدیث میں یہ آیا، حدیث میں یہ آیا، یہ ہمارے بڑے لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی رحمۃ اللہ حدیث سے جفا کرتے تھے، انہوں نے پھر یہ حدیثیں آگے کیوں آنے دی ہیں؟ ہمارا دماغ نہیں ہے، جاہل لوگوں کی سنتے ہیں جاہل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ فزکس، کیمسٹری، بیولوجی، میتھ کچھ بھی نہیں ہے یار، ایک ہی چیز ہے یار، ایسے علیحدہ سبجیکٹس ہیں، تو کیا خیال ہے یہ بات صحیح ہے؟ ہرگز صحیح نہیں۔ اسی طرح کوئی بندہ کہ یار قرآن حدیث یہ سارا کچھ ایک ہی ہے، یار یہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اسلام پڑھا ہی نہیں ہے، تبصرہ کیسے کر سکتے؟ اسلام کی مجلس 2 رسالے پڑھ کے، ایک چھوٹا سا پمفلٹ پڑھ کے دیندار بنا ہوا ہے اور اسلام کا علمبردار بنا ہوا ہے۔ افسوس ہوتا ہے اس کچی عقل کے اوپر کہ یہ کن ہاتھوں کے اندر برباد ہوئی۔ اس لیے اسلام کو سمجھو، دین کو سمجھو اور دین کا درد اپنے اندر پیدا کرو، اپنی اولادوں کو اسلام کی فکر سکھاؤ، ان کو دین پہ کھڑا کرو۔ یاد رکھو یہ ہمارے گھروں کے گھر بے نمازی، محلوں کے محلے میں ذرا سر یہ موسم گرمی کا جس دن بارش ہو جاتی ہے صبح پتہ لگتا ہے قبرستان ہے، لوگ مرے ہوئے، پتہ نہیں کیا مسلمان ہے، صبح کا وقت تازہ تھا۔ یہ دیکھو یہ بکریاں جنت کا جانور ہے، بکریاں جنت میں جائے گی، بکری جنت میں جائے گی۔ تو آپ دنیا بھر کی بکریاں دیکھو، آپ کو اندازہ ہوگا، بکریاں جب چرنے کے بعد شام کو گھر آتی ہیں تو شام بکریاں سوئی ہوتی ہیں۔ آپ کے ضرور ذہن میں آ گیا ہوگا، شام بکریاں سوئی، کہ کوئی بکری مجھے بتاؤ کہ رات کے آخری پیر سوئی ہوئی ہو، جاگ رہی ہوتی ہے۔ جنتی لوگوں کا کام ہی نہیں ہے ہر وقت سوئے رہنا، اور پاکیزہ اور مبارک اوقات میں سوئے رہنا۔ اور کتوں کو دیکھ لو، شام و شام سوئے ہوئے، رات ساری بھونک رہے، جو ہی صبح ہوئی سو رہے۔ ہم انسان ہیں، ہمیں جاگنا ہوگا نمازوں کے اوپر۔ ان باتوں کو خدارا میں بھی سمجھوں، آپ بھی سمجھے۔ یہ ترقی ورقی نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ اگر کمپیوٹر سے نیوٹن نے کہاں سے پڑھا اسلام اپنے آپ کو، البیرونی کہاں سے آ گیا، آئنسٹائن نے کہاں سے علم پایا، ارسطو نے کس انٹرنیٹ سے کمال حاصل کیا؟ آج کوئی مجھے البیرونی دکھاؤ، کہاں ہے؟ ارسطو کہاں ہے؟ ابو علی سینا پیدا ہو سکتا ہے؟ کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، چھلکوں کے اوپر لوگ لکھتے تھے سکوں کے ساتھ، لیکن ان کی تحقیقات دیکھ لو، آج تمہارا کمپیوٹر پیچھے۔ یہ ویسے دھوکے ہیں، یہ ویسے دھوکے ہیں، یہ ویسے فساد ہے۔ پھر ابو حنیفہ آج پیدا ہو سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ امام مالک اور شافعی آج آ سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ جیسا آج پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں، جبکہ روشنیاں نہیں۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اشکال تھا کہ میں پتہ نہیں میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی، اور کر پتہ نہیں۔ دیکھو مسلمانوں کا حکمران ہے، جنگیں لڑ چکا ہے، لیکن خوف اتنا ہے اللہ کا کہ یار پتہ نہیں میں بخشا جاؤں گا یا نہیں۔ یہاں ہم حرام کھاتے ہیں، ناجائز کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں۔ غور کرنا۔ دوسری بات، محمود غزنوی کو یہ اشکال تھا کہ یار بادشاہ ہم لوگ ہیں، ملک کی سلامتی کی جنگیں ہم لڑتے ہیں، چاہیے یہ تھا کہ نبیوں کے وارث بھی ہم ہوتے۔ یہ علماء کو انبیاء کا وارث کیوں کہا گیا؟ یہ اس کو اعتراض تھا۔ اس نے کوئی پوسٹ نہیں لگائی، چونکہ اس کا عقل کام کرتا تھا، اس کے دماغ میں کچھ قطرے تھے، اس کے دل میں یہ اشکال تھا کہ انبیاء کے وارث ہم حکمران بادشاہ ہونے چاہیے، علماء کیوں ہوئے؟ اور دوسرا کہ میری بخشش ہوگی یا نہیں؟ اور تیسرا بات معاشرے میں یہ مشہور تھی، لوگ کہتے تھے کہ محمود غزنوی اپنے باپ کا نہیں ہے، حلالی نہیں ہے، لیکن بادشاہ کے سامنے تو کوئی نہیں کہتا۔ لوگوں میں یہ بات تھی۔ ایک دن محمود غزنوی کا لشکر گزر رہا ہے، ایک طالب علم کا مطالعہ کر رہا تھا، آپ نے علم کی جستجو والے ہم نے کہاں دیکھے، وہ پڑھ رہا ہے اندھیرے میں، کوئی
ٹمٹماتا دیا ہوگا، اس کو روشنی لگی، وہ روشنی میں پڑنے لگا، روشنی چلتی گئی، وہ بھی چلتا گیا، کئی میل چلا گیا۔ یہ روشنی کس چیز کی تھی؟ محمود غزنوی کا لشکر گزر رہا تھا، اس کی روشنی، اس کو نہیں پتا کیا بلا ہے، وہ کتاب پڑھتا تھا۔ محمود جہاں جا کے رکا، دیکھو یہ کون ہے، پکڑ کے لوگ طالب کیا کر رہے، گھبرا گیا، کہا مجھے تو پتہ نہیں، میں تو روشنی لگی، میں پڑھتا پڑھتا چل پڑا، مجھے تو پتہ نہیں، اور میرے پاس انتظام نہیں ہے کہ میں روشنی حاصل کر کے کچھ کتابیں دیکھ سکوں۔ محمود غزنوی نے شاہی خرچے سے اس کی روشنی کا انتظام کیا کہ تم اس کے حصول کے ساتھ علم کا مطالعہ کرو، اندھیرا اس کا دور کیا رات کا۔ محمود غزنوی جب رات کو سویا تو ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور تینوں مسئلوں کا حل ہو گیا۔ مسئلے کیا تھے؟ کہ جنت میں جاؤں گے یا نہیں، علماء کیوں وارث انبیاء ہے، بادشاہ ہونے چاہیے، اور وہ جو لوگوں کے اندر تھی کہ یہ باپ کا نہیں۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سبک الدین کے بیٹے، محمود غزنوی کے باپ کا نام تھا، مسئلہ حل ہو گیا۔ اے سبک الدین کے بیٹے، وارث نبی کی قدر کرنے کی وجہ سے اللہ نے تجھے تیرا جنت میں جانا لکھ دیا۔ تو سمجھ آ گئی کہ علم کے وارث علماء، یاد رکھیں۔ بادشاہ سلطنت کہاں محفوظ کریں گے جب علم کی غیرت والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج کتنے مسلمان بادشاہ ہیں، قرآن جل گیا یا نہیں جل گیا؟ جل گیا، تو بچائیں نا، کہاں ہے، لیکن بے زور ہو چکے، کمزور ہے، کیا کریں؟ اس لیے علم کی قدر، دین کی قدر پیدا کرو اور اپنی زندگی میں اسلام کو زندہ کرو۔ یاد رکھیں، اپنے اعمال کو درست، اپنی نیت کو صحیح، کھچا تانی والی زندگی سے ہمیں باہر آ جانا چاہیے۔ خدا خوفی کا ماحول قائم کرو، اپنی کمائی میں حلال کو غالب کرو اور فرض جانو، ناجائز اور حرام سے دور رہنا ہوگا، اللہ کے بتائے ہوئے کاموں میں چلنا ہوگا، روکی ہوئی باتوں سے ہٹنا ہوگا۔ یاد رکھیں، یہ تحقیق کے چکروں میں نہ پڑو، تحقیقات ہو چکی ہے، اب کوئی شیخ عبد القادر جیلانی دنیا میں نہیں آ سکتے، نہ وہ عقل دوبارہ آ سکتی، کوئی سلطان بہو جیسی ہستی نہیں آ سکتی۔ اس دور میں کوئی کمپیوٹر نہیں تھا، کیوں انٹرنیٹ، اور میں آپ کو اکثر کہتا ہوں انٹرنیٹ اور کمپیوٹر سے ترقیاں ہوتی تو کوئی کہے جی اس دور میں تھا ہی نہیں۔ تو آج اللہ امام مہدی کو انٹرنیٹ پڑھاتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ آسمان سے اتارتا، کہتا تھوڑا انٹرنیٹ پڑھو، ان کی تو جنگ ہی انٹرنیٹ والوں سے۔ انٹرنیٹ نہیں، یہ کلمہ صحیح کرو، کلمہ یہ مرتے وقت زبان پہ جاری نہیں ہوگا، یہ کلمہ صحیح کرنا، یہ ایمان درست کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو اور لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو تاکہ تمہارا دل پاک ہو اور اس کو زنگ نہ لگے۔ آج ہمارے دل زنگ آلود ہے، اس لیے ہم دین، ایمان، نماز سے دور، نماز کی روح، نماز کا حصول، نماز کا مقصد، وہ تو ہم پانے سے محروم ہیں۔ تو یہ قرآن ہم خود جلا رہے، سویڈن والوں کو کیا کریں، کافر کا تو کام ہی ہے، ان کا بس چلے کعبہ گرا دے، ان کا بس چلے نعوذ باللہ مسجد نبوی کو مسمار کر دے، ان کا بس نہیں چل رہا، تو انہوں نے تو یہ کام کرنا ہے۔ جب ہم رشوت کھاتے ہیں، جب ہم سود کھاتے، جب مسلمان کسی کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے، جب مسلمان کسی غریب کو ستاتا ہے، تو یہ قرآن نہیں چل رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قاری للقرآن والقرآن یلعن، کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، والقرآن یلعنہ، قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ جو بے انصاف ہیں، جو بے دین ہیں، جو جابر اور ظالم ہیں، وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کی آیتوں میں تو انصاف اور عدل ہے، جب وہ آیتیں گزرتی ہیں تو قرآن لعنت کرتا ہے کہ تیرے اوپر لعنت ہو کہ تو ہمیں پڑھتا ہے اور خود جرم اور ظلم کرتا ہے۔ ان زندگی کے ان اندھیروں سے ہمیں نکلنا ہوگا، ان گمراہیوں اور پلیتیوں سے ہمیں نکلنا ہوگا، ورنہ ہمارے دو جہان غارت جائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔